جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں فیضان افتخار جو کہ بڑی ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہیں, ہوسٹ ہیں, اینکر ہیں, ماڈل ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ معین. یہ بھی ماشاءاللہ ہوسٹ ہیں, اینکر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ فائدہ کامران موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچن میں موجود تھے اور آج ہم نے بڑے زبردست سے کھانے بنائے ہیں شیف فرا کے ساتھ. اب ہم یہاں موجود ہیں, کچھ ذرا مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اچھا فیضان, مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں کون سا وہ عمل ہے جو آپ کو کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ نماز, لوگوں کی مدد, زکوٰۃ یا سوشل ورک, کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ اچھا, رمضان میں عام فہم یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم حقوق اللہ پہ تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ظاہر ہے جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ میں پرسنلی حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں. رمضان اور اس کے علاوہ بھی مہینوں میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی بات سے, ذات سے, اپنی کسی عمل سے اگر حقوق العباد کو, اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ضرور پہنچائیں. تو یہی انہی ایام میں خاص طور پہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ صدقہ جاریہ کا سبب بھی بنے اور ساتھ ساتھ کچھ سوسائٹی کو بھی گیو بیک کر سکیں. کیونکہ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہم جب کچن سیگمنٹ کر رہے تھے تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی بات ہوئی. وہ کارپوریٹ ہے, ادارے ہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اپنا بھی بحیثیت شہری انڈیویجول سوشل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. صفائی کا خیال رکھنا ہو, اپنی ذات سے کچھ کام آ جانا ہو تو وہ ضرور کریں, سوسائٹی کو گیو بیک کریں. ہمارے پاکستان میں, ہمارے وطن میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور اس کو ضرور کارآمد طور پہ کام کرنا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر سعدیہ, آپ کو کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں ایک مسلمان کو, ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے کام ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں اس کی کثرت بڑھا دینی چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر بلند, چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناؤں گی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا تو وہ ہلاک ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو اپنی عبادات کو سب سے پہلے بڑھانا چاہیے, تمام نماز, تراویح اور قرآن باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ روزے تو ماشاءاللہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اور گھر والوں کے لیے جو جس اہتمام سے ہم افطار اور سحر کا اہتمام کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے بڑی نیکی اور عبادت کی بات ہوتی ہے. دوسرے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو بہت پورس لوگ ہیں, جو ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں, اور اس ایسے لوگوں کی مدد جیسے ہم نارملی حالات میں کرتے رہتے ہیں, اسپیشلی رمضان میں کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں رمضان کے بعد بھی ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پسند آنا ہے, وہ آپ کو شاید رمضان میں پسند آئے, رمضان کے بعد یہ اس کی رضا ہے, بٹ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے چاہیے جو کسی کی مدد ہو. اگر کوئی سفید پوش ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کریں. صلہ رحمی ضرور کریں, کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے ہمیں ایک دوسرے کے حالات پتہ چلتے ہیں, یعنی کہ ملنا ملانا ایک دوسرے پہ جی اللہ کو پسند اس لیے کہ اس سے آپ کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی. تو یہ تمام عمل جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی ہمیں کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ KFC جو ہمارے میل پارٹنرز ہیں اور افطار کے وقت جو ہے نا بڑا زبردست ہمیں اچھا لگتا ہے اس سے افطار کرنا. تقریباً 11 اسکولوں کو KFC سپورٹ کر رہے ہیں, KPK کے ریجن میں بہت کام کر رہے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈونیشنز دے رہے ہیں. TCF کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ معذور لوگ جو ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل, ان لوگوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک خراج عقیدت ہے کہ CSR کے تحت جو یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو سراہنا چاہیے ہمیں کہ KFC یہ بڑا کام ہے جو کر رہے ہیں. اچھا فیضان, اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روزانہ افطار گھر پہ ہوتا ہے یا نہیں کر پاتے, یا کتنے سالوں سے افطار گھر پہ نہیں کرتے, وہ باہری باہر گھوم رہے ہوتے ہیں؟ بلند بھائی, چونکہ آپ ہماری فریٹرنٹی سے ہیں, سینئر اینکر پرسن ہوسٹ ہیں, آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی گھر پہ افطاری اور سحری کی. ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں, پھر گیم شوز ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا جانرا گیم شوز ہیں, تو اس کی تیاری, پریپریشن, ساری ریہرسلز وہ ہو رہی ہوتی ہیں, سیٹ پہ آنا, سیٹ دیکھنا, مائک چیکنگ, یہ ساری چیزیں. تو زیادہ تر تو ہماری افطار و سحر باہر ہی ہوتی ہے, سیٹس پہ ہوتی ہے, ڈفرینٹ چینلز پہ ہوتی ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جو گھر کا ماحول ہے سر, وہ ضرور وٹنس کریں, کیونکہ وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہمیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے دن ہیں, بڑے ایام ہیں, یا کوئی اس طرح کی, جس طرح بھی ہم روزہ خوشائی سیگمنٹ بھی کریں گے, فیملی میں کسی کی روزہ خوشائی ہے تو وہ اس میں ہم ساتھ شامل ہوں اور گھر والوں کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے جو لمحات ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکیں. کیونکہ یہ ٹائم جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور یہ ٹائم کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ان کو یادیں ہوتی ہیں جو پھر ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ یادیں رہتی ہیں. چلے بہرحال
بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا میرا پہلا روزہ. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خوشی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے.